لله العلي الجليل الكبير المتعال الأكبر، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، وعلى آله وأصحابه هم هداة الدين الأظهر. شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللہ رب العزت بہت بڑا احسان عظیم ہوا کہ اللہ کریم نے اس ماہ مقدس کے اندر پھر آخری عشر کی اس رات کے اندر اپنے گھر کے اندر مل بیٹھنے کا ایک موقع مہلت یقیناً شرف نصیب فرمایا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیساں جنہاں حضرات نے قرآن مجید سنایا اور سنیا اور جنہوں نے انتظامات کیتا اللہ رب العزت خدا کا اظہار فرمائے اپنے دربار معلیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ہنگامی طور پہ اور اچانک میں برادر عزیز مولانا مفتی محمد عثمان طیب صاحب حکومت فرمایا کہ جلدی نال آ جاؤ تھے مختصر جے بیان کرو. انہوں نے کو گلا ٹھیک نہیں میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں. تھوڑا یہ قرآن سننا سراغڑا کہ دل بیٹھا میرا تو اس میں ظن یہ ہے کہ تھوڑی غرض و غایت یہ ہونی کہ اللہ ساری مغفرت فرما دے اور مغفرت بہت اونچی چیز ہے. اللہ کرے سن مغفرت نصیب ہو جائے. کوئی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں چونکہ انتہائی مختصر حکم دیتا گیا. یہ مہینہ بھی برکت والا رحمت والا خصوصی مغفرت والا وگرنہ کہ کسی بھی گھڑی کے اندر کسی بھی ساعت کے اندر کوئی آدمی بھی صدق دل نال اللہ کو معافی مانگے اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو بہرحال یہ خصوصی مغفرت کے ایام
دعا یہ ہے کہ اللہ کریم اساں تمام احباب دے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ دی رحمت ان یہ بہانے طلب کر دی کوئی سر کے دل لال خلوص نیت نال کوئی بھی اللہ دی رضا واسطے اللہ کا قرب حاصل کرنے واسطے کوئی بھی فعل اختیار کرنا ہوتا اللہ کی رحمت یہ بہانے طلب کر دی اللہ کریم دیر نہیں لیتے اس بندے کو معاف فرماتا ہے مثلا بنی اسرائیل کی ایک عورت کو مشہور گل تو سنی ہوئی کہ وہ جا رہی ہے تو ایک کنویں دے کنارے تے ایک کتا پیاس کی وجہ سے بھوک بھی رہا سانس بڑی مشکل لے رہا اور وہ زبان بھی باہر نکلی ہوئی ہے حالانکہ آپ بھی انجی ہوگا لیکن شدت پیاس کی وجہ سے وہ بڑی مشکل لال سانس لے رہا اس عورت میں جنا بیٹھے ہمارے دل سے رحم آیا جیڑا خدا غلط کو پتہ ہی نہ کیونکہ زانیہ فاحشہ ہو جاتا ہے ایونیاں جڑی عورتیں ہوگیاں وہ دوپٹے نو سر دے ہوتے یا سینے پہ نہیں لگتی ہوتی ہے یہ گل چھٹی ودی ہوتی ہے جڑے ویلے اس ویکھیا نہ وہ کتا تے یہ بھی بڑا سخت پیاسا اودے دل وچ رہ آیا اس نے چمڑے دا کوئی پائے ہوئے موزہ جی جُتی جی اولے بڑی چمڑے دی آ اس نے اپنے اس دوپٹے نال بنیا جُتی نو تے تلنا منہ وچ لٹکایا پانی باہر ڈال کے تے کتے دی زبان دے اوتے برابر سڑیندی رہی وہ کتا بیمار لگ پیا کتا بالکل ہوش حواس وچ آیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتے اس عمل کی وجہ تو اللہ نے وہ مغفرت فرما دی سبحان اللہ تواڈی ماشاءاللہ سبحان اللہ تواڈی بیداری اس ساؤنڈ نالوں زیادہ بہتر ہے الحمدللہ چلو بہال اللہ کرے ساڈی مغفرت ہو جائے یہ سادوی درجے دی چیز ہوندی ہے اصل چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے ساڈی مغفرت ہو جائے اچھا خیر اللہ دی پکڑ بھی بڑی سخت یہ جو ہوئے کہ تساں مغفرت اور نواز ذہن وچ رکھ کے کہ نہیں گناہاں دے اوتے اصرار نہ کرن لگ وجو کہ نہیں دلیری تے جرأت نال گناہ نہ کرن لگ وجو اودی پکڑ بھی بڑی سخت ہے ایک کتے نو پانی پلاون دی وجہ تو اگر مغفرت ہوئی ہے یقیناً ہوئی ہے ایک عورت ہوئی ہے کہ ایک بلی دی وجہ تو اللہ نے او دے اوتے جنت دا داخلہ قد کیتا ہے تے جہنم وچ ڈال دتا یہ بھی گل اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ پہلی قوم کی ایک عورت ہے بلی انہوں کم کر دیئے اگر بلی کم کرے انہوں مارنا سلا دیتی جائے دے نہ کوئی حد نہیں انہوں گم شد کر دیئے نقصان کر دیئے انہوں جن کو انہوں کو مارو لیکن جانو نہ مارو اس عورت کے کبھی وہ جڑی جہنم جا گئی ہے اس ایک کیتا اور عورت نے بلی نو ناپ کے پان چھوڑے انہوں پہن جگیتا جدہ بنیا تو کوئی شکا بھی نہ سکے بچل مکیلے مکوڑے یا کوئی اور دیگر حشرات کلار دو کھا بھی لے اپنی جان بچا لے اس عورت نے برابر بلی نو بندی رکھیا کہ وہ مر گئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس عورت اس قبیح عمل کی وجہ تو اللہ نے انہوں جہنم میں چڑھا دیتا ہے دونوں چیزیں دینے چاہیے اُدی رحمت بھی بڑی وسیع ہے اور اتنا بطش ربک لشدید اُدی پکڑ بھی بڑی ساری ہے ایک بندہ ہی نہ ہو شراب کی حمد بڑا دیا وہ آئی میں سے نیت بندہ عالم بندہ ہی مشہور دعا میں وہ نمازہ بھی پڑھاوے خود بازی جمعہ بھی دے لوگوں کے سامنے مسئلے بھی پڑھے ہویا لیکن انہیں جو بھیڑی عادت آئی ہوئی وہ شراب پیتا ہوندے ہر آدمی نے شراب پیتا اللہ تعالیٰ سارے کو بنا رکھے خیر وہ دی بیوی نے وہ سمجھتی ہے کہ یہ شراب نہ پی تینوں پتہ نہیں تو لوگوں کے بعد نصیحت کرنا تینوں اللہ نے جتنی
عزت دیتی ہوئی ہے وہ یوں شراب کا گھٹ بھرن لگے تے نال کہ ان اللہ غفور رحیم یہ اصل جڑی جملہ بول کے گناہ کرتے نا یہ اصل گناہ ہوتے دلے نہیں کر رہتا انہوں نے رب کی رحمت کے مفہوم کو سمجھے ہی نہیں ایک الٹا نعوذ باللہ ایک کفریہ جملہ بول رہا ہے کہ گناہ در گناہ اور گناہ اصرار در گناہ اور گناہ کو حلال سمجھ کے گناہ کرنا جائز سمجھ کے کرنا قاضی ہو بننا بغاوت کرنا جبت تک اللہ غفور رحیم ہے اللہ توبہ کرنا ہے واسطے غفور رحیم ہے باغیہ واسطے ہوتی پکڑ بھی بڑی سخت ہے تو اور خیر کسی عالم دین کو لائی مسئلے علماء کو پوچھے کرو مدرسین کو پوچھے کرو مفتیان کرام کو پوچھے کرو وہ اور کہیں سب کو میرا سارا دین مفتی صاحب کر دے تو کوئی طریقہ نشوا بلو کی اصلاح ہو جائے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اصلاح ہو جائے اور یہ مغفرت ہو جائے انہاں کہ وہ چلو ایک جو غلطی پکالا ہے جدا وہ شراب پیوا لگے تے آکھنا ان اللہ غفور رحیم تو انہوں کہ اتنا بطش رکھنے کا شدید کہ میرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے تو آیا اپنی اس قانون کے مطابق اپنے دے شراب ہو سکتی تو انہوں سمجھایا اسے بھئی ان اللہ غفور رحیم تو عورت بول میں اس کا اتنا بطش رکھنے کا شدید بس ایک جملہ بولن ہوئی دے رہے وہ دل کے ساتھ لگی کہ شراب بنا چھوڑی کہ سچی سچی اس اللہ کے حضور توبہ کر لیں گناہ بھی ذہن چلایا ہو کہ گناہ کا وبال بھی سوچو معاملہ بڑا سخت ہے اچھے کا وجہ کا حمیل حاضرہ ایک ایک ساڈا عمل اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونا اتحاد رہا ایک ایک عمل اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہونا تے پیش ہونا اس وجہ سے ایک کوئی گل کا مختصر کر کے رکھنا چاہتا کہ اساں سارے ان کریے اللہ دی مغفرت مردور کوئی یہ گل ٹھیک ہے جڑے جڑے آدمی گل ٹھیک ہے پہلا سچا ہاتھ کھڑا کرنا ایک جو میں تو جگاوڑ کا کیتا ہے کہ کچھ بندے سے سچی پایا چلو ہن میں جگاوڑ نہ کوئی ذرا قرآن سنو قرآن بھی دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور دوڑو اپنے رب دی مغفرت والے دوڑو اچھا سورۃ الحدید کے اندر فرمایا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ سورۃ الحدید کے اندر فرمایا سبقت کرو رب دی مغفرت والی اتنے فرمایا سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ دوڑو رب دی مغفرت والی مطلب کیا ہے اللہ دی مغفرت والی اجتہاد دوڑو ان دوڑو یہ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ہب دل کو اللہ مد مدو تیرا بھی مغفرت والی دوڑو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ سوال پیدا کہ رب دی مغفرت والی دوڑن کا مطلب کیا ہے مثلا کی جڑی مغفرت ہے کہ کوئی حصی چیز ہے جی محسوس ہونے والی ہے بندے تے دی درمیان کوئی فاصلہ ہے مثلا کی مغفرت والمننے تے کرائے دی ضرورت ہے مغفرت والمننے تے گاڑی دی ضرورت ہے مغفرت والمننے تے دی سفر دی تعین کرنی ہے پتہ کرنا ہے
کہ کتنا سفر ہے، نہیں 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 نہیں، سارے اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مطلب من اعمال صالحہ، تساں ایسے عمل صالح اختیار کرو جنہ اعمال دی کرن دی وجہ نال اللہ کریم تہاڈی مغفرت فرماوے۔ اچھا سن دے او کیڑے اعمال جنہ اعمال دے کرن نال اللہ کریم بندے دی مغفرت فرماوے۔ سردیاں دا موسم اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر بن عالیہ فرماتے میں نبی کریم دے نال تے نبی علیہ السلام پاک نے ایک درخت سردی دا موسم بھی آئی اودے پتے ویسے جاندے بیان تے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک ٹہنی نوں اپنے ہاتھ مبارک دے اندر پکڑے تے جو سور نال ہلایا تانوں علم ہونا چاہیے جڑا ایک اللہ دا نبی ہوندا اللہ کریم نے اس نوں ایک ہزار جنتی مرد برابر طاقت عطا کیتی ہوندی۔ سوتا نبی بہار قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بندے لڑے بیان تے انہوں سناون لگے تے ایک بندہ نہیں پہ چھوڑے جڑا انہاں دی اپنی قوم ہے انہوں جی گھٹنا دوسری قوم ہے نہیں پہ چھوڑے گا انہوں جی ہاتھ نال گھٹنا پڑھو کرن لگے تے او تے اٹھائی موقع تے مر گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں پتا کہ ان کریم انہوں نبوت ملنے والی تے جڑا نبی ہوندا اللہ کریم انہوں بڑیاں طاقتاں نال مالا مال کردے۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت اس ٹہنی نوں اپنے ہاتھ مبارک دے اندر پکڑیا تے زور نال جوڑے او تے ایک پتھر بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ابو ذر کہ کچھ کرنے پہ ہمیں عمل کیوں کیتا ہے؟ نبی کا چہرہ بھی عمل ہونا ہے اور کہتی مرضی نال ہونا ہے۔ شریعت والا ہوتے اللہ دی حکم پہ اللہ دی اذن پہ اجازت حال کرتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ابو ذر کچھ کرنے جدا ابو ذر نے پوچھا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدا مسلمان آدمی 5 وقت دی نماز پڑھتا ہے اس نماز پڑھن دی برکت نال اللہ کریم دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا سارعوا إلى مغفرة من ربكم بأسباب جنوں اختیار کریو کہ تہاڈے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ منصام رمضان جیڑا بندہ رمضان مبارک روزہ چرک دے شرط دے ایمانا و احتسابا اودے اندر ایمان بھی ہوئے ثواب دی امید کا طالب بھی ہوئے یعنی اللہ دی رضا واسطے جیڑا بندہ بھی روزہ رکھدا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جے روزہ اتار کر دے تے روزے دے درمیان میں اندر کوئی گلاں بولو تے غیبت بولو مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ تے جڑا بندہ روزہ رکھے تے جھوٹیاں گلاں تے جھوٹے عمل تے فعل کو بچدا نہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بد اللہ تے کوئی حاجت نہیں کہ بندہ جڑا نہ کھاوے تے نہ پیوے کیونکہ روزے کا مقصد ہے کہ تیرے میرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تیرے میرے اندر اللہ
اللہ نہ ڈر پیدا ہو جائے کہ آخر کیا بنے کہ اللہ کریم نے انسان کو آپ بنائے یہ اندر قوت غضبیہ بھی رکھ دیتی یہ اندر قوت سمانیہ بھی رکھ دیتی اچھا یہ اندر قوت عقلیہ بھی رکھ دیتی یہ اندر قوت دسے والا ماتا بھی رکھ دیتا ہے یہ اللہ کی شان میں وہ یوتیب ولا یوتام وہ ساری کائنات کو کھڑے تھے آپ نہیں کرنا لیکن یہ انسان ہے کہ اللہ کریم نے حکم دے دیتا ہے کہ صبح صادق کو لے کے غروبہ اتار توڑی لے کوئی چیز کھانی پیلی نہیں تے حلال بھی نہیں کھانا حرام تے قدر جاؤلا نہیں کھانا تے حلال بیوی دے نیرے بھی نہیں منجنا روزے دیالا دے اندر حرام موضوع تے قدر جاؤلا انتظام کرنا ہے آخر کیا وجہ کہ اللہ نے آپ بنائے تے اندر خود تے پیاس والے باتیں بھی رکھ دیتے تے اللہ نے کئی امتحان لے اصل وجہ یہ کہ جب میں روزہ رکھے گا میں دل گناہ معاف کر دے من صام رمضان ایمانا و احتسابا جڑا بندہ حالت ایمان دے اندر تے اللہ دے اپنے ثواب دی امید رکھ دیا روزہ رکھ دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبه اللہ کریم اس دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا نعرہ تکبیر شاہد محمد مصطفیٰ شاہد صحابہ نعرہ تکبیر وسائروا الى فرمایا تو اپنے رب دی مغفرت والے ان طرح دے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اللہ کے رسول فرمائے میری سنت پہ عمل کرنا تے میرے صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرنا 3-4 سال پہلے توڑی بیت اللہ کے اندر بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی ان کے طرح 20 رکعت صحابہ کرام کے دور کو لے کے اس وقت تک پڑھی دیا رہ گیا تے ہن بھی فتنے دا دور ہے پہلے کرونا کی وجہ تو کم کیتیاں گئیاں تے ہن کوئی اور وجہ ہو سکتی صحابہ کرام کلوں قیام اللیل رمضان المبارک کی راتوں کے اندر 20 رکعت صحیح اسناد نال ثابت ہے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں چلو خیر کے چلو جیڑا بندہ قیام اللیل کرے اٹھ بھر کے اعلان من قام رمضان جیڑا بندہ رمضان کے اندر قیام کر دے یعنی قیام اللیل نماز تراویح جڑی مشروع ہے جیڑا کئی کا صحابہ کرام کو متواتر چلے آندا جیڑا بندہ اجترا رمضان دی رات دے اندر اللہ دی عبادت کرتے شرطاں یدوین ایماناً و احتساباً او دے اندر ایمان کی ہوئے احتساب دی امید کا تعلق بھی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ کا اس رات عظمت والا کیا ملے انا چلوے کی تشریح اجری کرنے وقت نہیں میں گل کر رہا ہوں مغفرت وال دوڑو کہ مغفرت وال دوڑا تو مطلب کہ اسباب اختیار کرو مغفرت دے اور تو سب کتنے اسباب سن لے مغفرت دے بلی نو پانی پہ مارا تے مغفرت ہوئی کہ ہوئی کو نہ کتے ہو ایسے کتے ہو اللہ نے مغفرت کر دیتی جیڑا بندہ پایا وقت نماز پڑھے اللہ کریم او دے گناہ بھی معاف کر دے گا جیڑا روزہ رکھے اللہ او دے گناہ معاف کر دے گا جیڑا نماز تراویح ادا کرے اللہ او دے گناہ معاف فرما دے گا جنوں لیلۃ القدر والی رات نصیب ہوگی او دے بھی اللہ گناہ
بتائیے خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے دیا راتوں نالوی افضل ہے مثلا ایک بندے نے کہ 83 سال کو زیادہ اللہ دی عبادت کی تھی کہ میں نے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے لیکن ایک بندہ اس نے لیلۃ القدر والی رات کے اندر اور رکعت نماز پڑھ لی ہے اتنا اور بندہ قریب نہیں ہے جس نے 83 سال اللہ کی عبادت کی ہے جتنا ایک بندہ اللہ کے قریب ہوا جس نے لیلۃ القدر والی رات کے اندر عبادت کی ہے سبحان اللہ اور لیلۃ القدر والی رات ہے تساں سارے مغفرت کے ارادے نال آئے بیٹھے صرف مغفرت یا نال حلوہ چلو بھی کرو گے ساتھ یہ ٹھیک ہو اگے چلو جی قرآن سو پہلے پر مغفرت پر عالم ہے نا تو پھر وہ کرام بھی سبحان اللہ ہوئی کہا لسانی اچھے گھوڑ کا سمجھ اسباب مغفرت کتنا کرنا نال مغفرت ہوگا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ دوڑو الہی مغفرت والی حضرت عمر بن العاص ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کرن دی خواہشوں توجہ کرائے نبی کریم کی خدمت عالیہ دے اندام میں آن کے آتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اپنا ہاتھ مبارک پکن کرو میں تھوڑی ہاتھ کی بائیت کرنا چاہنا ایک بائیت اسلام ہوندی ایک بائیت اطاعت بھی ہوندی ہے خیر یہ بائیت اسلام والی بائیت اسلام قبول کرن دی غرض نو جدن نبی کریم کو لامے آتے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی اپنا ہاتھ مبارک پکن کرو میں بائیت کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا سجاد مبارک ان اپنا کیتے اسے وقت حضرت عمر ابن العاص نے اپنا ہاتھ پچھا چھپ لیا توجہ ویسے کرتے کئی بڑی عجیب جی آئی کہ جو کہ ناگواری کا اظہار بھی کی کیسے آپ اکرام نے لیکن کمال حوصلہ دیتا ہے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر اللہ کریم فرماتے فاطمہ رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سبحان اللہ اچھا اللہ فرماتے میرے پاک پیغمبر میں رب دی رحمت کی اسات نرم دل بنایا اگر تسا ہوا سخت دل کے سخت زبان والے باوجود تھوڑا حسن بھی بڑا مسلم ہے تھوڑا اخلاق بھی بڑا مسلم ہے اگر تھوڑی زبان یا دل کے اندر سختی ہویا لنفضوا من حولک انہا سے آپ کرام نے تھوڑے کول پانی کوئی نہیں دل کا نرم ہونا دل زبان کا نرم ہونا فبما رحمت من اللہ اے اللہ دی بہت بڑی رحمت ہوندی اچھا جس وقت حضرت عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھا کر لیا اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑے نرمی نال پوچھے تو میں آپ آکے کہ ہاتھ نہ کرتے اپنا ہاتھ پیچھا کیوں کر لے اپنا کہیں اللہ دے پاک پیغمبر میں ایک شرط اتباعیت کرنا میرے کل جتنی بھی گناہ ہو گئے اللہ کریم گناہ نقاف چکر دے تو سمافی کا اعلان چکر دے تامے تو دے اتباعیت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اما عیبتا ان اسلام یہدی من کانا قبلہو اے امر تو جانتا نہیں جیڑا کرنا اسلام قبول کرنے اللہ کریم و دے پچھلے سارے گناہ معاف ہمارے یعنی جیڑا بندہ صدق دل والا دے اور کوئی الہ نہیں اور کوئی معبود نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں اور کوئی مشکل کشا نہیں اور کوئی غیب دان نہیں اور کوئی معفو ملسلہ سنتے جان والا نہیں
دین والا نہیں، کوئی عزت دین والا نہیں، کوئی ذلت دین والا نہیں، کوئی بخت دین والا نہیں، کوئی تخت دین والا نہیں، کوئی زمین بناون والا نہیں، کوئی آسمان بناون والا نہیں، کوئی پانی کے زمین کو کھڑا کرنے والا نہیں، کوئی آسمان کو بغیر عمل تروہا بغیر ستونہ دے کھڑا کرنے والا نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ نہ چاہے یا سورج تے کنٹرول ہوئے۔ اچھا لا الہ الا اللہ، جس وقت بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی عبادت لائق نہیں، عبادت ہمیں تولی ہوئے کہ ہمیں بدلی ہوئے، ہمیں مالی ہوئے، ہر طرح کی عبادت لائق ہے۔ جب کوئی بندہ ایک جملہ پڑھ دے ایک ہی برکت نال اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا ایک بار جب آپ کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جملے بھی بڑی برکت ہے۔ اچھا چلو اتنا ہی بہت ابھی سن لو۔ اسباب مغفرہ جب تم مسلمان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر میں انہاں دے چہرے جو کہ پریشانی دے تے غم دے آثار نمودار اللہ دے پاک پیغمبر پوچھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیوں پریشان ہے؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر کہاں پوچھا کیونکہ پردیاں چوہے کھڑتے سنن دے جانن والا کون ہے؟ زندہ نبی ہے تے صدیق اکبر دی اندر دی کفیت علم۔ اچھا ہے جے یہ سوال کیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے اللہ دے پاک پیغمبری میرا سکہ بکرے رہی کہ کل میرے سامنے ادھر کے بہت آئیے تارا تارا میت لیتے ہوئے کہ ہم نے آساتے ہوں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ابوبکر کیا مرن والے ہوتے کلمے دی تلقین کوئی نہیں کی تھی جائے میں نے اللہ دے پاک پیغمبر دی تلقین کی تھی آئی جائے وقت کے ہویا جائے اس نے پڑھ لی رہی لا الہ الا اللہ تے وقت کے موت آ گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا صدیق اکبر پریشان کیوں نہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھے تے وقت پڑھ جائیے نہیں اسے حالت جو کی موت آنے وجہ اللہ جنہ اللہ کریم نے اس بندے واسطے جنت واجب فرما دیتا۔ صدیق اکبر کہنے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی کہ اگر کوئی زندہ جڑے بندے موجود ہیں اگر اس کلمے کو پڑھتے کہ ملے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ گل فرمائی جڑا بندہ اس کلمے کو پڑھ لینا ہے اللہ کریم دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کرے ساری بھی مغفرت ہو جائے۔ اتنا اندر سے قرآن ہے کہ جو کچھ اہتمام ہے پہلے نیت جو ہو سکتا کوئی نیت فاصلہ ہو سکتی ہے سبھی گناہگار ہاں ہونی نیت کر لما اللہ ساری مغفرت فرما اللہ سب سارا معاف فرما دے۔ اچھا ہے جیڑا بندہ وقت صرف دل نالوں دے بولو معافی کرے کیا وقت معاف کرنا کہ نہیں کرنا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فرمایا اعلان کا میرا پاک پیغمبر کے لوگوں یا عبادی بڑا پیارا جملہ ہے ذرا جملے دے اندر غور پہ کرو جنہاں نے اپنا جان دوتے ظلم کر لیا یعنی نافرمانیاں نال ظلم کیتا ہے شرک نال یا کفر نال ظلم کرتے رہ گئے بدعات نال اپنے تے ظلم کرتے رہ گئے منافقت نال اپنے تے ظلم کرتے رہ گئے غیبت کر کے اپنے تے ظلم کرتے رہ گئے بہنوں نوں وراثت دے اندر حصہ نہ دے کے اپنے تے ظلم کرتے رہ گئے داڑیاں مڑوا کے اپنے تے ظلم کرتے رہ گئے تے ہر بار تے شلوار کیتے کو تلے رکھتے رہے تے اپنے تے ظلم کرتے رہ گئے شاعر اسلام کی توہین کر کے اپنے تے
ظلم کرتے رہ گئے قرآن کی بے ادبی کر کے اپنے تے ظلم کیتے نے مساجد کی یا علماء حق کی بے ادبی تے توہین کر کے اپنے تے ظلم کرتے رہ گئے یہ عورتیں انہوں نے پردہ نہیں کیتا کہ اپنے تے ظلم کرتی رہ گئے عورتیں امتحان دیا نافرمانیاں کردیاں اپنے تے ظلم کرتی رہ گئے الذین اسرفوا اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر میرے بندیاں نو بتلا دے جنہ جنہ نے اپنی جاناں دے تے ظلم کیتے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت کو ہرگز مایوس نہ ہویا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ کریم پچھلے تواڈے سارے گناہ معاف فرما دے گا اچھا اللہ کے پاک پیغمبر نے بنی اسرائیل کے ایک بندے دا حال سنایا توجہ جی یہ دو چار میں چھوڑ لیا لوائے نا کیونکہ مختصر میں بیان ہے اچھا اللہ کے پاک پیغمبر نے سنن کبری البیہقی کی 15842 نمبر حدیث نے اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا جب بندے نے نڑھین میں بندہ قتل کیتا کتنا نڑھین میں کتنا ہوگا ایک کم سو ہوتے ایجے بندے بعد چھوڑ آ رہا ہے ادھر کی تفریح سلام نہیں ہے کیونکہ یہ بھی دین کی طرح بستے ہیں اچھا کتنا بندہ قتل کیتا نڑھین میں بندہ قتل کیتا انجے چل دیا دے دل دے اندر اللہ تعالی سوچے یار کہ میں طریقے نال میری بھی مغفرت ہو جائے کہ دی طلب کی تیس مغفرت دی طلب کی تیس چلو بندے جبامنا نہیں بندہ ہو جائے چلو چھوڑو بڑا جڑا ستے رہو گناہ دی بھی انشاءاللہ مغفرت ہو ویسی انشاءاللہ آپ کو امید ہے اچھا نڑھین میں بندہ قتل کیتا کہ وہ دے دل دے اندر توبہ کا خیال آیا انجے چلتا جا رہا تے سامنے کو بندہ نظر آیا جے دے چہرے تے سنت بھی آئی کہ عبادت کچھ اثرات بھی ہیں لیکن وہ بندہ عالم کوئی نہیں وہ بندہ ویسے تے نیک معلوم ہو رہی لیکن وہ دے کوئی علم کوئی نہیں اس بندے نے وہ دے کوئی مسئلہ چاہوچیا یعنی یار میرے کلو کے گڑھین میں قتل ہو گیا اچھا یہ قتلہ میری معافی نہیں مقام ہے اس بندے نے وہ پورا کرنا اچھا ایتے ایک بندہ یہ کرنا حد قتل کیتا جائے فَكَأَنَّمَا ساری انسانیت میں قتل کے برابر ہے میں تیو سنویا کیونکہ جڑا قتل ہے پہلی شریعت دے اندر بھی یہ مظلوم ہے واقعہ لگا میں اسے آتا علم پہ کوئی نہیں کہ تم تے نڑھین میں بندہ قتل کی دویا جڑا جان بجھ کے بلا عذر غیر شرعی طریقے نال ایک بندے نو قتل کرے وہ دی اتنی بڑی سزا ہے نڑھین میں قتل کیتا یہ آقا لگا کر نڑھین میں معاف ہونا تو ہی ہونے سے رکھی تلوار کرتی گردن اڑا دیتی اچھا مسئلے جلدی کچھ ہوئے میں نہ پہلے کے علم کوئی پوچھے کرو علماء کا بات ہوگا جیڑا داری لکھا بدونا کو پگڑی پگی بدونا کو سنت میں بھی بات سے اچھی گل ہے لیکن علم بہت اچھی ہوتی ہے چلو خیر وہ کتنے بندے ہو گئے بولو شاہ پورا ہو گیا سو وہ باقی جو دل اچھی وہ گل کو یار کہنے نہ کہنے میری مغفرت ہو جاؤ اچھا جڑے اگا چلیا ایک بندہ اور نظر آیا اودی چہرے تے سنت رسول دی کہ یہ بندہ اہل علم نہیں انہوں نے کہا یار میرے کوئی پہلے نہ تے
تانا سو بندہ میرے کوئی سو قبل ہو گیا وہ بڑا ٹوڑ کے بلن لگا سنو سدیا یار تم ہلتے نہیں سکتا میرے کو لڑائی فائی پلو صوفی سے میری گال سو میرے سوال کا جواب دے میں سو بندہ قتل کر چکا اے دسان میری مغفرت رکان ہے کہ کوئی نہ وہ دعا کرنا کہ انہیں دیر کرنا پیان جڑا کچھ نہ بتائیں انہیں کر سچے دینا توبہ کر کہ میں تیرا نصیحت میں کہنا اے جڑا علاقے نو چھوڑ دے اے او بستی گینا پیان اتھے نوے نوے بندے موجود ہیں جنہاں نے اللہ دے ضرور سچی توبہ کی تھی اگر تو اتھائی رہ گئے ہو کہ تیرا بدلہ میں تنگ کرنا ہے وہ اللہ تعالی مجھے جڑا پہلے ایک بہت بڑا دلیر قاتل قسم کا آدمی وہ اگر سچی سچی توبہ کر لو ہے نا کہ لوگ ان کا کام کریں دے تو بندہ ہے لے لو سب میرا مشورہ ہے توبہ کا کار ایک بستی چھوڑ کے تے بیٹا ہوا اس بستی جو اتنے وقت چھوڑ کے ہمیں اچھا جیلے اس میں توبہ کی تھی تے انہیں حقیقتوں قدم رکھے سب تے دل تمام آدھئی جس وقت موت آگئی فرشتے کے درمیان اختلاف ہو گیا فاضیا لگے کہ انہوں اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیتا انہوں جہنم دے اندر لے کے رہنا چاہیے کہ دوسرے آکر لگے یار اس میں سچی توبہ کر لی انہوں جنت دے اندر لے کے رہنا چاہیے اللہ کریم نے تو فرشتے نو انسانی شکل دے اندر بھیجے جیڑا انہاں مار گیا تے یار جبرو نہیں زمین نو ناپ لو زمین کچھو اگر توبائی مسجد قریب ہویا تینو جنت جلے کے لگے بجائے تیجی اگر اسے مسجد قریب ہویا تینو جہنم جلے کے لگے بجائے جلے زمین کچھن لگے اللہ فرماتے میں زمین حکم دیتا کہ سمٹ جا کہ دی میت اس بستی دے اللہ نے قریب فرما دیتی ہے جلے زمین کچھی گئی دے اس بستی دے قریب آئی سدھا گیا جنت دے اندر اللہ فرماتے ہیں ساریوں اس جنت میں دوڑو جیتا عرض جڑے زمین و آسمان ہوئی زیادہ مرلے تے پانچ مرلے پچھے لڑائی کرنا لیو ذرا دل دماغ چھوڑ گئے آخری گئی میں وجنت عرض السماوات والارض اعدت للمتقین وجرا ادنا جنتی ہونے انہوں جنی جنت ملنی ایک شاید طول ہو گئے طول لبائی نوام گئے تے آگل چڑائی نوام گئے جنی چڑائی ہوتی ہمیشہ لبائی نوام ہوتی اللہ فرماتے ادنا جنہ جنتی ہونے اس سب آسمانہ نو پھلا دو اس سب زمینہ نو پھلا دو اتنی لمیت وسیع نہیں جتنی ایک ادنا جنتی نو اللہ نے جنت بنا کرنی ہوتا ہر سب زمینہ دے سب آسمانہ آئے ہوئی وسیع اللہ اکبر بیلت کرتے تو جنت جو سیاد کرا بھی لگی وقت ہی ملا وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ یہ جو یہ جنت اللہ نے تیار کی تھی یہ کہتے واسطے تیار کی تھی یہ متقین واسطے تیار کی تھی کہ تقوی کا مقام حاصل نہیں ہوگا کہ توی بندہ روزہ رکھے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماتے روزہ پاڑوں میں فرض کر دیتا گیا اور تو پہلے لوگوں کو فرض کر دیتا گیا تاکہ بنو تقوی نصیب ہو جائے اچھا تقوی کرنا یہ بھی ایک اسباب مغفرت سارعوا الی مغفرت من ربکم ویا پڑے رب دی مغفرت والدور یعنی ایسے عمل کرو جنہ عمل اللہ کریم تواڈی تے میری مغفرت فرما دے نماز مقام کرو تے رمضان تو بعد بھی
گناہوں دی معافی ہے لیلۃ القدر وچ نماز پڑھن نال گناہوں دی معافی ہے جی رمضان دا روزہ رکھن نال گناہوں دی معافی ہے نماز تراویح ادا کرن نال گناہوں دی معافی ہے تے ایک کسی پیاسے حقیر دی مخلوق کتے نو پانی پلاون نال معافی ہے تے اپنے ارد گرد ذرا محلے دے اندر غور کیتا کرو کیڑے خوددار قسم دے لوگ ہیں جڑے اپنے سفید کپڑے دی وجہ تو تواڈے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاندے اگر کتے نو پانی پلاون نال مغفرت ہو سکتی تے اشرف المخلوقات ایسے آدمی ہوتے بال خرچ کرنے نال مغفرت نہیں ہو سکتی نوح علیہ السلام کی والمؤمنین اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم میری دعا ہے کہ اللہ کریم سارے گناہ معاف فرمائے مفتی صاحب دعا مانگے